بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 65۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب ثقیفہ بنی سعادہ کی خبریں امیر المومنین تک پہنچیں تو آپ سلم نے دریافت فرمایا کہ انصار کیا کہتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک ہم میں سے امیر ہو جائے اور ایک تم میں سے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ تم نے یہ دلیل کیوں پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ انصار میں جو اچھا ہو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور جو برا ہو اس سے درگزر کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ اس میں خلافت کا ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر حکومت و امارت ان کے لیے ہوتی تو پھر ان کے بارے میں دوسروں کو وصیت کیوں کی جاتی؟ پھر حضرت نے پوچھا کہ قریش نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے شجرہ رسول سے ہونے کی وجہ سے اپنے استحقاق پر استدلال کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ انہوں نے شجرہ ایک ہونے سے تو استدلال کیا لیکن اس کے پھلوں کو ضائع و برباد کر دیا۔ اس خطبہ کی مزید تفصیل یوں ہے کہ ثقیفہ بنی سعادہ کے واقعہ سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انصار کے مقابلہ میں مہاجرین کی سب سے بڑی دلیل اور وجہ کامرانی یہی چیز تھی کہ قریش چونکہ پیغمبر سلم کے ہم قوم و ہم قبیلہ ہیں، لہٰذا ان کے ہوتے ہوئے کوئی غیر خلافت کا حقدار نہیں ہو سکتا، اور اسی بنا پر انصار کا جم غفیر 3 مہاجرین کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہو گیا اور وہ نسلی امتیاز کو پیش کر کے خلافت کی بازی جیتنے میں کامیاب ہو گئے۔ چنانچہ مورخ طبری واقعات ثقیفہ کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب انصار نے ثقیفہ بنی سعادہ میں سعد ابن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اجتماع کیا تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور ابو عبیدہ ابو جراح بھی سن گھن پا کر وہاں پہنچ گئے۔ اس موقع کے لیے حضرت عمر نے پہلے سے کچھ سوچ لیا تھا جس سے کہنے کے لیے اٹھے، مگر حضرت ابو بکر نے انہیں روک دیا اور کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد و ثنا اور مہاجرین کی ہجرت اور سبقت ایمانی کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا، یہ وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے زمین میں اللہ کی پرستش کی اور سب سے پہلے اللہ و رسول سلم پر ایمان لائے۔ یہی پیغمبر سلم کے دوست اور ان کے کنبہ والے ہیں، اور یہی سب سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ جو ان سے ٹکرائے گا وہ ظالم ہوگا۔ جب حضرت ابو بکر اپنا بیان ختم کر چکے تو حباب ابن منظر کھڑے ہوئے اور انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے گروہ انصار، تم اپنی باغ ڈور دوسروں کے ہاتھ میں نہ دو۔ دنیا تمہارے سایہ میں بس رہی ہے، تم عزت و ثروت والے اور قبیلے جتھے والے ہو۔ اگر مہاجرین کو بعض چیزوں میں تم پر فضیلت ہے تو تمہیں بھی بعض چیزوں میں ان پر فوقیت حاصل ہے۔ تم نے انہیں اپنے گھروں میں پناہ دی، تم اسلام کے بازوئے شمشیر زن ہو، تمہاری وجہ سے اسلام اپنے پیروں پر کھڑا ہوا، تمہارے شہروں میں آزادی سے اللہ کی نمازیں قائم ہوئیں، تم تفرقہ و انتشار سے اپنے کو بچاؤ اور اپنے حق پر یکجہتی سے جمے رہو۔ اگر مہاجرین تمہارا حق تسلیم نہ کریں تو پھر ان سے کہو کہ ایک امیر تم میں سے ہوگا اور ایک امیر ہم میں سے ہوگا۔ حباب یہ کہہ کر بیٹھے ہی تھے کہ حضرت عمر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک زمانہ میں 2 حکمران جمع ہو جائیں۔ خدا کی قسم، عرب اس پر کبھی راضی نہ ہوں گے کہ تمہیں امیر بنائیں جبکہ نبی سلم تم میں سے نہیں ہیں۔ البتہ عرب کو اس میں ذرا پس و پیش نہ ہوگا کہ وہ خلافت اس کے حوالے کریں کہ جس کے گھرانے میں نبوت ہو اور صاحب امر بھی انہی میں سے ہو، اور انکار کرنے والے کے سامنے اس سے ہمارے حق میں کھلم کھلا دلیل اور واضح برہان لائی جا سکتی ہے۔ جو ہم سے محمد سلم کی سلطنت و امارت میں ٹکرائے گا وہ باطل کی طرف جھکنے والا، گناہ کا مرتکب ہونے والا اور ورطۂ ہلاکت میں گرنے والا ہے۔ اس خطبہ کی مزید تفصیل دوسری قسط میں ملاحظہ کریں۔ نہج البلاغہ، مؤلف محدث کبیر علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔